بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے عقیدے میں کیا فرق ہے، ہمارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں کیا فرق تھا اور کیا فرق ہے، اب کیا فرق ہے۔ ان کے عقیدے کا تو ہمیں قرآن سے ہی پتہ چل سکتا ہے نا کہ وہ لوگ اس وقت کیا کہتے تھے۔ تو ہمارا عقیدہ بھی ہمارے سامنے ہے جو اس وقت ہے، اس کی تفصیل بھی میں عرض کر دوں گا، لیکن سر دست دو آیات کے ذریعے میں بات ذرا اپنی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو ان کفار مکہ کا یا مشرکین مکہ کا بنتا تھا۔ اس کا اگر نام دیا جائے تو وہ ہے جبریہ عقیدہ۔ لیکن افسوس، ہم پتہ نہیں کیوں حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں، ہم یہ بات مانتے نہیں ہیں کہ ہمارا عقیدہ جبریہ ہے، حالانکہ بالکل ہمارا عقیدہ جبریہ ہی بنتا ہے جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی کی مرضی ہے، پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہی ہلتا، تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تفصیل میں بتاؤں گا، لیکن یہاں میں صرف تھوڑی سی دو آیات کے ذریعے یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک میں نے پچھلی گفتگو میں ایک بات بھی کی تھی کہ ہم اگر اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے، عہد نبوی میں، جس طرح وہ لوگ مسلمان ہوئے یا جس طرح وہ جو کافری رہ گئے، تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں سچی بات بتاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے ہم کدھر ہوتے، ہمارا کیا حال ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں اور پھر بھی لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ ابو جہل ہے اور بہت سارے بڑے بڑے کفار مکہ، بڑے بڑے عمرہ رئیس جو وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ مدینہ شریف میں گئے تو وہاں بہت بڑا منافق عبداللہ بن ابی اور بہت سارے منافق تو پیدا ہی مدینہ میں ہوئے، مکے میں تو کوئی منافق نہیں پیدا ہوا۔ مکے میں تو اسلام لانا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا، مدینہ میں لوگ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا بظاہر، لیکن اندر سے کافر ہی رہے، منافق وہاں سے پیدا ہوئے۔ تو میں ان منافقوں کی تو بات نہیں کہتا، مگر میں مجموعی طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو منافقت پائی جاتی ہے، اس کے پیش نظر میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا کہ ہم نہ جانے اس وقت ابو جہل کے ساتھ ہوتے یا عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوتے تو ہمارا، لیکن اب میں یہ دیکھیں جو عقیدہ ہے یہ تو بالکل ہمارا مشرکین مکہ والا بنتا ہے اور کفار مکہ والا بنتا ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ میں بات لمبی کرنے سے پہلے یہ سورۃ انعام کی 148 نمبر آیت پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت ہی پڑھ دیتا ہوں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ مشرکین، یہ مشرکین ہیں، اشراکو جنہوں نے شرک کیا، مشرکین یہ بات کہیں گے کہ اگر اللہ کو ایسا منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد وہ بھی مشرک نہ ہوتے، وہ بھی شرک نہ کرتے۔ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا، اگر اللہ کا منظور تھا تو وہ شرک کرتے رہے، یا ہم مشرک ہیں، اللہ کو منظور ہے نا، اللہ کو ایسا ہی منظور ہے، اور نہ ہی ہم کسی شے کو حرام قرار دیتے۔ ہم یہ کچھ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ اللہ کو ایسا منظور تھا اور ایسا منظور ہے، ہمارا اس میں کیا بس ہے۔ یہ آیت ہے انعام کی 148۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ کو منظور ہی یہ تھا، یا اللہ کو منظور ہی یہ ہے، ایسے ہی ہے، اسی کو منظور تھا جو کچھ ہو گیا، یا اگر کوئی غریب ہے تو اللہ کو منظور ہی یہ ہے، کوئی امیر ہے تو اللہ کو منظور ہی یہ ہے، ایسا ہی تھا، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہی یہ تھا۔ تو یہی گل مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، تو کیا فرق ہے؟
تو جو بات میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے عہد نبوی میں تو یہی عقیدہ تھا ان کا مشرکین کا، اب بھی ہمارا وہی ہے، اب بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ چلیں میں اس کی آگے جو دوسری آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس میں مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ صورت یاسین کی ہے 47 نمبر آیت ہے۔ لفاظ اس کے میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ مفہوم اس کا، ترجمہ اس کا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک دور کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، تو وہ لوگ جو کافر ہیں، وہاں اوپر جو تھا وہ اشرک شرک کرنے والے تھے، یہاں جو لوگ کافر ہیں، قال الذین کافروا، جو لوگ کافر ہیں مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں تو وہ خود انہیں رزق عطا کر دیتا۔ ان کے بھوکے ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ انہیں رزق دینا چاہتا ہی نہیں۔ جسے اللہ رزق نہیں دینا چاہتا اسے ہم کس طرح رزق دے سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف چلنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا، اللہ اس کو کھلی ہوئی گمراہی کہتا ہے۔ ہم اس کو گمراہی تو نہیں کہتے، وہی بات ہیں کہ اللہ نے ہی ان کو امیر اور غریب بنایا، جو ان کو امیر بنایا اللہ نے بنایا، جن کو غریب بنایا ان کو غریب بنا اللہ نے بنایا، ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اوپر بات مشرکوں کی ہے، انعام کی 148 میں، یہ صورت یاسین کی 47 میں بات کافروں کی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پھر میرے بھائیوں کیا مطلب بنتا ہے، بظاہر دیکھیں آپ تو یہی بات بنتی ہے، لیکن ہم ایسے تو نہیں نا بات کرتے، ہم آگے منطق لاتے ہیں، ہم مشغافیاں لاتے ہیں، یہ محراب و منبر والے یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں، ڈاج کرتے ہیں۔ آپ اگر فٹ بال کا کھیل دیکھیں، میچ دیکھیں یا ہاکی کا دیکھیں، میں شوق سے دیکھتا ہوں، تو آپ دیکھیں کس طرح کھلاڑی دوسروں کو ڈاج دیتے ہیں، جیسے پنجابی میں چکانی دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دکھاتے ہیں کس طرح حرکت کرتے ہیں کہ مارتے دوسری طرف ہے۔ تو یہ محراب و منبر والے ہمارے ایمان کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہاں یہ جو بات آگے میں آپ کو سے کرنے والا ہوں، اس بات کو کس طرح کلیئر کرتے ہیں۔ اگر ادھر ہی رہیں تو یہ تو بات بالکل ہماری مشرکین کی اور کفار مکہ کی ایک ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ہی منظور یہی ہے، اللہ نے ہی ان کو ایسا بنا دیا، امیر بھی اللہ نے، مہارت بھی اللہ نے دی اور غربت بھی اللہ نے دی، غریب بھی اللہ نے لکھ دیا مقدر میں، کتنا غریب ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا، یہ بہت غریب ہوگا۔ ظاہر ہے سارے غریب تو برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں، امیر سارے ایک جیسے برابر تو نہیں ہیں، مختلف ہیں عمارت کے، ایک اوپر عمارت سے نیچے تک جائیں تو آپ کو یہ مختلف ڈاٹس آپ کرتے جائیں، نیچے کو آتے جائیں ایک لائن آئے گی غربت کی لائن جسے بولتے ہیں، ہم ڈیفائن کیا ہوا ہے اداروں نے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ غربت کی لائن سے اوپر ہے اور یہ غربت کی لائن سے نیچے ہیں، یہ تو ہماری لائن لگائی ہوئی نا کرتے ہیں، لیکن سب کچھ یہ کہتے ہیں ہم یہی ہیں کہ یہ اللہ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے لیکن سمجھ بھی ہمیں آ جائے، بات کو سمجھ بھی آنی چاہیے۔ چکر کیا دیتے ہیں یہ، دھوکہ کیا دیتے ہیں یہ، کھلواڑ کیا کرتے ہیں یہ، چکانی کیا دیتے ہیں یہ، ڈاج کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا اور چیز ہے، دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ بنیادی یہ جو ڈاج ہے ان کا، یہ جو دھوکہ ہے ہمیں دینا، جو ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہے، وہ یہ ہے مشیت کو اور اللہ کی رضا کو الگ الگ کر دیا۔ مشیت کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اس نے طے کر دیا کہ فلاں نے غریب رہنا ہے، فلاں نے امیر رہنا ہے، فلاں نے اتنا امیر ہونا ہے، فلاں نے اتنا غریب ہونا ہے۔ یہ جو بھی طبقے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کچھ مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔
اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ کفار مکہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی بات جہاں تک ان کے ساتھ ہیں بالکل ہم کہتے ہیں۔ خرابی کہاں کرتے ہیں؟ جو میں نے عرض کر دی کہ ہم مشیت کو اور اس کی رضا کو الگ الگ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ مشیت میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس نے طے کر دیا، اس نے غریب رہنا ہے، اس نے امیر رہنا ہے، آگے اس کی رضا ہے۔ رضا اس نے اپنا رکھی ہے ان غریبوں کو کھانا کھلانے میں۔ آپ ان کو کھانا کھلائیں تو آپ اللہ اس میں راضی ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں کھلواڑ، یہ ہے ڈاج، یہ ہے دھوکہ، آپ کوئی بھی نام اس کو دے لیں، یہ بازیگر جو ہمیں محراب و منبر والے مذہبی پیشوائیت جو دھوکہ دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں جب اس نے اپنی مشیت سے یہ طے کیا کہ یہ غریب ہے اور یہ امیر ہے، مارت اور غربت اپنی مشیت کے تحت ہی اس نے طے کی نا۔ اس وقت اور تو کوئی تھا ہی نہیں، اس وقت وہ اکیلا تھا، کیلے نے خلق کیا، کیلے نے سوچا، کیلے نے ہی سب کچھ کیا، کوئی مشیر نہیں اس کا کوئی اس وقت مشیر مشاورت کرنے والا ہے اپنی مرضی سے۔ کہ مرضی کا کیا مطلب ہے؟ اپنی رضا سے اس نے طے کیا کہ یہ امیر ہوگا، یہ غریب ہوگا، پھر رضا کو الگ کیسے کر دیا؟ یعنی کہ یہ تو ظلم کر رہے ہیں نا، اس کو ظلم عربی والا ظلم لے لیں، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا ہی ظلم ہے۔ عربی میں ظلم کا یہی معنی ہے۔ تو یہ ظلم کرتے ہیں، مشیت کو رضا سے، اس کے راضی ہونے سے، اس کی مرضی سے الگ کرتے ہیں۔ حالانکہ مشیت کے تحت بھی جو بھی اس نے طے کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کیا اس پر کوئی دباؤ تھا؟ کوئی اور تھا اس کو دبانے والا یا مشورہ دینے والا؟ کسی نے غلط مشورہ دے دیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ اس نے اپنی رضا کے ساتھ مشیت ہر ایک کی جو طے کی ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہے اپنے اس کا راضی تھا، اپنی رضا کے ساتھ اپنی مرضی سے اس نے مشیت کے تحت ہر ایک کا یہ طے کیا۔ تو پھر رضا الگ کیسے ہو گئی؟ پھر یہ کیا بات کر دی کہ جی اب ان کو کھانا کھلاؤ تو میں اس میں میری رضا ہے اللہ کی؟ یہ ہے ہمارا مذہبی پیشوائیت کا ڈاج، دھوکہ، فریب، دجل، کوئی نام دے لیں آپ، کوئی نام دے لیں، اور سبھی، کوئی ایک میں مسلک کی فرقے کی بات نہیں کرتا، سب کے سبھی تمام مذہبی پیشوائیت یہ بات کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ دھوکہ ہے۔ میں آپ کو اپنی بات پتہ نہیں سمجھا سکا یا نہیں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کی مشیت کے اندر ہے، مرضی سے کیا۔ اب پھر کیا بات بنی کہ یہ پھر جو امیر ہیں ان کو اللہ نے امیر کر دیا، اور جو غریب ہیں اللہ نے غریب کر دیا، یہ تو اس نے شروع دن سے طے کر دیا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ غلط قیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قطعاً نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا قطعاً نہیں کیا۔ یہی بات میں آپ سے عرض کرتا آ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے مگر ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے۔ یہ رزق کی تقسیم آگے نظام نے کرنی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دے دی ہے، وسائل پیدا کر دیے ہیں، اس کے آگے جو بندوبست کرنا ہے تقسیم کا، یہ بندوں نے کرنا ہے، کیونکہ یہ آزاد اور خود مختار ہیں۔ یہ آزاد اور خود مختار ہیں، عقل دی ہے تو یہ انہوں نے کرنا ہے۔ اب رزق کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے؟ یہ یہودیوں کے سرمایہ داری نظام جو ہے، جو کیپٹلزم جسے کہتے ہیں، اس کے تحت دنیا پر موسٹلی ممالک میں اسی کے تحت ہو رہی ہے، کہ جس میں غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے، تھوڑے امیر ہیں، زیادہ غریب ہیں، تھوڑے امیر ملک ہیں، زیادہ غریب و ممالک ہیں، اور جو اور غربا کی تعداد وہ بھی ملکوں میں زیادہ۔ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، عام طور پر یہی بولتے ہیں کہ 2-3% جو اوپر مقتدرہ ہیں، قابض بھی وہی ہیں اور وہ اقتدار بھی ان کے پاس ہے، نظام ایسا بنا دیا گیا۔ تو جو نیچے 98%، 97% یہ غربا ہے۔ تو یہ نظام ایسا ہے، یہ اللہ نے امیر اور غریب نہیں پیدا کی ہوئے، یہ نظام ایسا ہے۔ تو آگے دیکھیں، اب یہ عمرہ ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں امیر بنا دیا، وہ خوش ہیں۔ غریب تو غریب ہیں، ٹھیک ہے کچھ ٹکے ان کو بھی دے دیں، تک ان سے کام بھی تو لینا ہے، اپنی محنت مزدوری جو کرنی ہے ان لوگوں نے، ان کی غلامی کرنی ہے امیروں کی، تو انہوں نے اپنا کام چلانا ہے، تو ان کے
ان کو بھی टके देने पड़ेंगे चंद। लेकिन हकीकत में बात यह है कि अल्लाह ने ये नहीं किया, हमें सबक यही दिया जा रहा है। एक तो कहा जाता है ये तुम्हारी तकदीर में ये लिखा, अल्लाह ने ऐसा किया है, तुम्हें गरीब बनाया है, बंदा मुतमिन, बस ये अल्लाह के दिन है। वो किसी के दिन उसने ऐसे बना दिए, किसी के ऐसे बना दिए। ये कौन करता है? ये अकीदा हमारा किसने बनाया है? ये मजहबी पेशवाइयत ने बनाया है। इसी पर ही राजी बरजा भी रहना है हमने। ये साल में भी रहो उसी पर खुश रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। कसम पुरसी में है वो आधी रोटी मिलती है, भूख लगी है 2 रोटियों की आधी मिली, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसी हाल, इसी राजी बरजा क्या चीज़ है? आप देखें, ये राजी बरजा रहना ये तसव्वुफ की भी बहुत बड़ी इस्तिलाह है। और आप दूसरे, हम सभी कहते हैं अल्लाह का बस शुक्र करें, अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें। ये कैसे शुक्र करें? अब भूखा है, रोटी नहीं मिल रही, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने ऐसा रखा है? नहीं, इन लोगों ने, जालिमों ने, ये सरमायादारों ने माल, ये मुल्ला और मालदार, इनका आपस का गठजोड़ है। ये है असल में हकीकत, जो फसाद की जड़ है वो ये चीज़ है, मुल्ला और मालदार। मालदार जो है वो मुल्ला को पैसे देता है, ज़कात की शक्ल में देता है, उनके मदरसे चलते हैं, उनके कारोबार, घर जो भी है सब कुछ चलता है, उनका पेट चलता है। और वो उनके सरमाए को जायज़ करार देता है। वो गरीबों को इस तरह खामोश करवाता है कि तकदीर का कह के, और तकदीर पर बात नहीं करनी, ममानत है, वो उसकी रिवायत भी बयान कर देते हैं, उस पर आपने बात नहीं करनी, बस अल्लाह की मर्जी है, उसकी हिकमतें हैं, वो जानता है। उसके वो ना जाने कितनी कहानियाँ इस तरह की बना बना कर हमें मुतमिन है लोग। जो गुरबा हैं, मुझे अफसोस होता है इन लोगों पर, वो उसी पर मुतमिन है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, अल्लाह ताला ने ऐसा रखा हुआ है, तो वो उसी पर ही मुतमिन है, उसी पर राजी बराजा है। तो फिर अब भाई आगे कैसे बढ़ेंगे? निज़ाम को तब्दीली कैसे आएगी? ये तो जानवरों वाला मामला हुआ ना, कि बस ठीक जानवरों को ऐसे रखा हुआ है। जानवरों का जो मामला है वो बिल्कुल तय है पहले से। ये बंदों वाला मामला ये ऐसे नहीं है। बंदे को अल्लाह ताला ने अकल दी है, इरादा और इख्तियार दिया है। ये ऐसे नहीं चल सकता कि ये उसी जंगलों की तरह, जानवरों की तरह ही इनका निज़ाम भी चले, नहीं, ये इन्होंने खुद करना है। तो मैं बस आपके सामने ये बात रखना कर चाहता था, एक वो बात कि जो मैं पहले कर चुका हूँ, कि अगर हम उस दौर में होते तो ना जाने क्या होते, कुछ नहीं पता। क्योंकि अब आप देख लें, इतनी दुनिया तरक्की कर गई, इतना कुछ हो गया, इतनी किताबें सामने आ गई, इतनी वजाहतें सामने आ गई। कीदा हमारा वही मुशरकीन मक्का वाला, वही कफ़ार मक्का वाला, वही मुनाफिकों वाला, वही कीदा है हमारा। हम उसी, जिस तरह वो कहते हैं अल्लाह की मर्जी, उस तरह ही हम कहते हैं बस अल्लाह की मर्जी। अल्लाह अल्लाह ही करता है, अल्लाह के कब्जा कुदरत में। मैं आपको आगे तफसील के साथ बताऊंगा जो हमारे मरवजा अकायद हैं, सारे के सारे, बहुत सारी तफसील के साथ, कि ये क्या हैं। तो वो क्या हैं? वो जबरी अकीदा है। तो यही कफ़ार मक्का का और मुशरिकीन मक्का का भी जबरी अकीदा था, और हमारा भी वही अकीदा है। तो बस मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता था, बताना चाहता था आपको। ज़रूर ज़रा इस पर गौर करना मेरे भाइयों। अगर हमारा अकीदा मुशरिकीन मक्का वाला और कफ़ार मक्का वाला हुआ, तो ठिकाना हमारा कौन सा होगा? कुछ शक है इसमें कि अकीदा हमारा वो हो, ईमान हमारा वो हो, और हम आस उम्मीद लगाए हैं जन्नतों की। आप खुशगुमानी में मुब्तला रहना है तो 100 बार रहें, लेकिन मेरे भाइयों ज़िंदगी बार बार तो नहीं मिलनी। आगे अगर ये कुछ हो गया तो फिर क्या बनेगी? जब आंखें खुलेंगी, उस वक्त आंखें खुलेंगी। अब सो रहे हैं, ये भी रिवायत के लफ्ज़ हैं, हदीस हदीस के लफ्ज़ बयान किए जाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सोए हुए हैं, जब ये मरेंगे तो फिर ये उठेंगे, फिर इनकी आंखें खुलेंगी। तो उस वक्त आंखें खुलने का क्या फ़ायदा होगा? अब आंखें खोल लो, अब आंखें खोल के देखो, ज़रा गौर तो करो इन चीज़ों पर। आप ज़रा कुरान की तरफ तो आओ, कुरान क्या कहता है? ये कीदा जो हमारा है वही मुशरिकीन मक्का का है। तो बस यही बात मैं आपसे करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। आपसे इल्तमास होती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि बात मजबूत हो और आप भी इसके हिस्सेदार बन जाएं। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।